بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. محترم سامعین و سامعات، پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر سنی کہ آسٹریلیا کے اندر 10,000 اونٹوں کو قتل کرنے کا پلان کیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا پانی پی جاتے ہیں۔ اس ایک خبر نے ہمیں غور و فکر پر مجبور کیا اور سوچنے پر مجبور کیا، اور شریعت اسلامیہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا ایمان و یقین اور پختہ کر دیا، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کہتے ہوئے اہل اسلام پر، ان کے مذہب پر مختلف قسم کی طعنہ و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ایک جانور کے حقوق کی باری آئی تو اس کو قتل کرنے کا پلان صرف اس لیے کر لیا گیا کہ اسے پانی مہیا نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان ممالک میں آپ کو کتوں کے اور بلیوں کے حقوق ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ممالک کے اندر کئی انسانوں کو حیوانوں سے بھی بدتر زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چند وہ جانور جس کو کوئی پال لیتا ہے اس کے حقوق بھی تسلیم کر لیے جاتے ہیں، اور اس کا خیال اور تحفظ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کی دوائیاں اور علاج معالجے پہ انسانوں سے بڑھ کر خرچ بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو عدم توازن کا شکار ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کے دین میں ایک ایسا توازن ہے کہ جس میں جو پالتو جانور ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی حسن سلوک کا درس دیا۔ جو جنگلی جانور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بھی احکامات جاری فرمائے، اور وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں، جو حلال ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ برتاؤ کی تربیت بھی کی، اور وہ جانور جن کو کھایا نہیں جاتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی شفقت اور نرمی کے برتاؤ کی تلقین کی۔ اور وہ جانور جو انسان کے دشمن ہیں، تکلیف دہ ہیں، موذی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ایسی امت کی تربیت فرمائی ہے کہ آج دور جدید میں بھی اگر کوئی شخص 1400 سال پہلے کی ان تعلیمات پہ غور کرے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 10,000 اونٹوں کو قتل کرنے والے غور کریں کہ مذہب اسلام میں جانوروں کو کیا کچھ حقوق اور کس قدر نرمی اور شفقت سے نوازا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جانوروں کے ناموں پہ رکھا گیا۔ تو ان جانوروں کے نام پہ میرے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں صورتوں کے نام رکھوائے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام کے اندر جانوروں کو بھی ایک خاص توجہ، ایک خاص عنایت اور ایک خاص شفقت اور نرمی سے نوازا گیا ہے۔ اور جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دماغ میں بھی شعور رکھ دیا تھا، جس طرح ان کی اقدار کو، ان کے احساسات کو، ان کی تکالیف کو، ان کی ضروریات کو پہچانا اور جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح میرے محبوب کے مقام کو بھی جانور پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغیچے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ دیکھ کر بلبلانے لگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اونٹ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بلبلانا سنا، تو میرے محبوب نے پوچھا، سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری بولا، لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔
मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अफला तत्तकिल्लाह फी हादिहिल बहीमा, क्या तू इस जानवर के मामले में अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह का खौफ नहीं खाता इस जानवर के मामले में। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदइबुहु, इस जानवर ने मुझे शिकायत की है कि तू इसे भूखा भी रखता है और इसे मारता भी है। तो मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामईन सामयात, हमारी इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और मकसद ये है कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत और इतना प्यारा दीन लेके आए हैं कि जिसमें इंसान तो दूर की बात है, चरिंद परिंद हैवान हशरात चियोंटियां कीड़े मकोड़े, उनके साथ भी हुस्ने सलूक, करीमाना शफकत और मेहरबानी की तलकीन और तायीद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को करके गए हैं, फरमा के गए हैं। और दौरे हाजिर में कई ऐसे लोग जो इंसानी हुकूक पे तंजीमें बना के फिर रहे हैं, और कई ऐसी NGOs जो कभी कुत्तों के हुकूक के खिलाफ आवाज उठाती हैं और कभी दीगर जानवरों के हुकूक की बात करती हैं, उन्होंने शायद इस्लाम का और मेरे पैगंबर के पैगाम का मुताला ही नहीं किया। अगर वो देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जानवरों के मुतालिक जो जामे तालीमात इरशाद फरमाई हैं, दुनिया का आज का कोई तहजीब याफ्ता मुल्क और कोई साइंसदान और कोई माहिर तालीम और कोई दानिश्वर उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका। हाँ, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज तकलीफ देह जानवरों को कत्ल करने का हुक्म दिया है, और वो भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। लेकिन उस कत्ल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई है। अगर बाज़ इलाकों में आवारा कुत्ते, बावले कुत्ते, उन्हें तलफ करने और उन्हें ख़त्म करने की बात की जाती है, तो हमारे मगरिब से पड़े हुए सियासतदान वो उन कुत्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद नहीं आता कि यहाँ पर इन कुत्तों को तलफ करना वो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलफ करने की इजाज़त दी है, आपने हुक्म दिया है। लेकिन वहाँ पर हमारे मुल्क में इस कदर आवाज़ उठा दी जाती है उन कुत्तों की खातिर, लेकिन जब एक मुल्क के अंदर 10,000 ऊँटों को निशाना बनाना और उनको कत्ल करने का बाकायदा प्लानो ऐलान किया जाता है, तो ये मगरिब ज़दा लोग, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।